نہ ہر ڈاکٹر مالدار ہے، نہ ہر ڈاکٹر مالدار ہے، نہ ہر مولانا غریب ہے۔ میری بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ قسمت کا ملتا رہتا ہے۔ اگر یہ مولانا ڈاکٹر بنتا تب بھی تو نہیں ملتا، اور یہ ڈاکٹر مولانا بنتا تب بھی تو نہیں ملتا۔ قسمت کا ہے، یہ کہیں جائے گا ہی نہیں۔ تو پھر ایک بات مجھے بتاؤ، پھر یہ شیطان ہی تو بیٹھا ہماری کھوپڑیوں میں، اور ہم جو سوچ رہے ہیں یار جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے جب تک کاروبار ہمارا چلے گا نہیں، جب تک جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے جب تک کاروبار چلے گا نہیں، جب تک کمیشن نہیں کھائیں گے کاروبار چلے گا نہیں، جب تک کہ ہم دلالی نہیں کریں گے کاروبار چلے گا نہیں۔ نہیں، جلسے میں آنے والوں یہ سوچ تمہیں بدلنا پڑے گی یار۔ کلمہ پڑھنے والوں کی یہ سوچ، تم نے بن دیکھے خدا کو مانا؟ کہ تم نے خدا کو دیکھا؟ پورا گاؤں نہیں پورا جلسہ جواب دے گا نہیں۔ میں نے کہا کیا خدا سے کبھی ملاقات ہوئی؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے کہا کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پھر کیوں کلمے میں کہتا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ کے سوا؟ تو کیوں کہتا ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اس کے سوا؟ تو جس کی بات کرتا ہے کیا دیکھا؟ توجہ کرنا۔ ارے تو جس کی بات کرتا ہے کیا دیکھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تیرا تو ایمان ہی اسی پہ ٹکا پڑا ہے کہ وہ ہے، تیرا تو ایمان ہی اسی پہ ٹکا پڑا ہے کہ وہ ہے، اور تو سب کا انکار کر کے کہتا الا اللہ۔ بلکہ اس پر تیرا ایسا یقین ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اور جب کہتے اشہد ان لا الہ، جب زبان منع کرتی ہے میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود، تو اس وقت انگلی اٹھا کے کہتے ہو زبان منع کر رہی ہے لیکن ہے ایک، انگلی اٹھا کے کہتے ہو آپ اشہد ان لا الہ، آپ کہتے ہو کہ زبان تو منع کر رہی ہے کوئی معبود نہیں ہے، مگر میرا ایمان وہ نہیں ہے جو زبان کہہ رہی ہے، ابھی میرا ایمان یہ ہے ایک ہے۔ یعنی اتنا یقین ہے کہ تھوڑی دیر زبان منع کر رہی ہے وہ بھی برداشت نہیں ہے آپ کو، انگلی اٹھا دی نماز میں آپ نے۔ یہی تو اس لیے تو انگلی اٹھاتے ہیں، یہ جو اشہد اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں نماز میں تشہد پڑھتے وقت، تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ زبان منع کر رہی ہے کوئی معبود نہیں ہے، تو اتنی دیر بھی برداشت نہیں ہے ایمان کو کہ زبان، جبکہ زبان فوراً کہنے والی ہے الا اللہ مگر اللہ ہے، مگر پہلے منع کیا تو اتنا بھی برداشت نہیں کہ تھوڑی دیر منع کرے تو خاموش بیٹھا رہے۔ نماز میں بھی انگلی اٹھا دی، زبان تو منع کر رہی ہے مگر ایک ہے۔ میں نے کہا اتنا یقین غازی پور کے لوگوں، کہنے لگے حضرت جان دے سکتا ہوں اس خدا کے لیے ہے؟ میں نے کہا دیکھا؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا اس کی تصویر کہیں دیکھی؟ بولے نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم نے اوریجنل نہیں دیکھی، ان کی تصویر دیکھی۔ میں نے کہا کہیں تصویر دیکھی؟ نہیں، کیونکہ وہ تصویر سے پاک ہے۔ کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چھوٹا ہے؟ تو جواب ملا وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، جسمی نہیں اس کا۔ میں نے کہا دیکھا نہیں، تصویر نہیں، ملاقات نہیں، پھر اتنا یقین کہ ہے لڑنے مرنے تیار، تو تم کہو گے حضرت وہ ہے اسی لیے تو یقین ہے کہ وہ ہے۔ تو میں نے کہا جب دن دیکھے خدا پہ یقین اتنا پکا ہے کہ وہ ہے، تو اس بات پہ بھی یقین کر لے کہ جب وہ ہے تو اگر تو سچائی سے کام کرے گا تو تیری قسمت کا دے کے رہے گا، یہ بات بھی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، یہ ملے گا یا رسول اللہ۔ تیری قسمت کا مل کے رہے گا اگر وہ ہے، یا تو یہ کہہ دے وہ نہیں ہے، یا تو یہ کہہ دے وہ نہیں ہے۔ اور جب وہ ہے، نماز میں بھی کہتا ہے کہ وہ ایک ہے، تو جب ہے تو اس نے تیرا پروگرام تو دنیا میں آنے سے پہلے سیٹ کر دیا تھا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے سے لکھوا دیا تھا کتنا روزی کمائے گا، لکھ۔ بے شک تو آیا بھی نہیں تھا، ابھی تو تیرا کوئی کاروبار بھی سیٹ نہیں تھا، ابھی تو نے کوئی بزنس بھی نہیں لگایا تھا، ابھی تو کوئی ٹھیلا بھی نہیں لگایا تھا، ابھی تو کوئی دلالی بھی نہیں کیا تھا، اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھوا دیا تھا کتنا کمائے گا، کیسا کھائے گا، کیسا کمائے گا، اللہ نے لکھ دیا تھا۔ جب اللہ ہے تو اس کا بنایا ہوا پروگرام بھی ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بولے یار ذرا، سبحان اللہ۔
اتنی ہلکے سے کام نہیں چلے گا. جو میں دینا چاہتا ہوں وہ آپ کو دل کھول کے لینا پڑے گا. اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یہ 3 اور 3 6 پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور 2 یہ پیچھے سے گئے 8. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی گفتگو، کامیاب گفتگو چل رہی ہے، اور 8 اٹھ کے گئے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ نوجوانوں کان کھول کے سن لو، یہ جلسوں میں باتیں سننے مل جاتی ہیں ورنہ نہیں ملیں گی. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو آپ لے لیں. جب اللہ ہے تو اس کا بنایا ہوا پروگرام بھی ہے. زور سے بولیں یار. اچھا ایک بات اور بات کسی کی نہیں. اگر کسی نے بات کرتے ہوئے میں نے منہ چلتا دیکھ لیا، چاہے وہ بات نہ کیا اور اس کا منہ چل لیا ہوا، کھڑا کر کے دعائے قنوت سنوں گا اس سے. ہاں یہ سمجھ لو آپ. بس سبحان اللہ میں منہ چلنا چاہیے اور باقی نہیں. سبحان اللہ بھی نہ کہو گے تو کوئی بات نہیں ہے، باقی میری سنتی رہو. اس لیے کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں. دیکھو جتنے لوگ آج اکٹھا نا، اتنے لوگ جلدی اکٹھا نہیں ہوتے. یہ موقع ہمیں ملا ہے کہ آپ اکٹھا ہیں. قیامت کے دن آپ بھی میرا دامن پکڑے پھرو گے. یا اللہ یہ مولوی آیا تھا ہمارے گاؤں میں، موقع دیا تھا، ہم تو تھے ہی بالکل نپٹ. یا اللہ ہم نے اس مولوی کو بلایا، یہ بھی کچھ نہ بتا سکتا. حقیقت بتا رہا ہوں میں. ہاں میرے لالے ڈال دو گے، میرے آپ پریشانی ہو جائے گی. اس لیے بھائی اپنا حق ادا کر کے جانا چاہیے. پروگرام تمہارے رزق کا کس نے بنایا؟ زور سے بولو یار. اللہ. دیکھو قرآن میں صاف فرما دیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. جسے چاہتا ہے، نام نہیں لیا، جسے چاہتا. ٹھیک ہے. پروگرام کب بن گیا تھا تمہارا؟ آپ بولو. ہاں ان کو تو سب یاد ہے. کہاں کب بن گیا تھا؟ پہلے بن گیا. بنایا کس نے پروگرام؟ اللہ نے. یہ بتایا. آج حکومت ہے کسی اور کی، اس نے ایک پروگرام بنایا کبھی انہیں راشن ملے گا، ٹھیک، یا کوئی اور پروگرام بنا دیں کہ صاحب ان کو اتنے پیسے مہینے میں ملیں گے، بنا دیا. دوسری حکومت آئی اس نے کینسل کر دیا. وہ ہوتا بھی ایسے ہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ پروجیکٹ کسی نے بنائے اور دوسری آئی اس کے منشا کے موافق نہیں ہے تو اس نے کیا کر دیا؟ چینج. اور اگر کوئی حکومت کوئی پروگرام بنائے تو یہ میں سوچ رہا یہ ہمیشہ رہے گا، اگلی آئے گی تو بدل سکتا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ اگر کسی کو حکومت آئے تو مجھے بتا دیں. اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہو تو بتا. جس نے بنایا وہ اجلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اچھا ایسا بھی نہیں میرا پروگرام آپ نے ہیک کر لیا، اس کا کوئی ہیک بھی نہیں کر سکتا. اگر ہیک کرے گا تو خود ہی ہیک ہو جائے گا. بڑے بڑے آئے اور وہ تو ایسا ہیک کر دے، ایسا ہیک کر دے. بڑے بڑے آئے مونچھوں پہ چراغ اور تاؤ دیتے ہوئے وہیں سے اشارہ کرتا دل کی رگیں جو چل رہی ہیں نا ایک بند ہو جائے، ذرا منہ پھیلا پڑا ہو. ایک اگر نس بند ہو جائے دل کی تو پورا پروگرام اس کا ہیک ہو گیا، منہ پھیل گیا. بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اس رب سے کون پنگا لے سکتا؟ اس کا پروگرام کون چینج کر سکتا؟ جلسے میں آنے والوں مجھے بتاؤ، تیرا پروگرام اس رب نے بنا دیا، تیرا پروگرام اس مولا نے بنا دیا، اس رب نے بنایا، اس مولا نے بنایا. وہ پروگرام کوئی ہیک نہیں کر سکتا، اس پروگرام کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. اچھا اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا کہ تو نے بنایا کیوں؟ کوئی انگلی بھی تو نہیں اٹھا سکتا تو نے بنایا کیوں؟ کوئی سرکار ہے تو کوئی اپوزٹ بھی ہے، کوئی پکش ہے تو کوئی وپکش بھی ہے. بولو بولو بولو، ہے کیا نہیں ہے؟ چاہے کمزور کیوں نہ ہو لیکن وپکش ہے. لیکن یا اللہ کوئی تیرا بھی وپکش ہے تو کہا قل هو اللہ احد. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب بالکل میں جواب تو نہیں دے رہا میرے بھائی کو بڑھاؤ تھوڑا سی بڑی محنت کرنا پڑے گا تھوڑا بڑھاؤ اس کا بولے کون سا والا لیے کالم میں کر دو یار کدھر ہے کالم باہر کو کہہ رہے نکل کے باہر کو آ جائے توجہ کریں آپ یار بڑا اچھا موڈ بنا ہوا اصل میں محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے نا تو پھر تقریر زیادہ دیر ہو نہیں پاتی جی ہاں ہمارے ان سے ملاقات کرو افضل بھائی یہ بڑے ماہر آدمی ہیں تھوڑی سی کر لیں ملاقات میں تو بات اچھی بنتی ہے نا مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا کوئی انگلی بھی تو نہیں اٹھا سکتا اللہ کے پروگرام پر نہیں اٹھا سکتا نا کوئی پکش ہے کوئی وپکش ہے لیکن وہ خدا وہ ہے کہ اس کا کوئی وپکش ہی نہیں جی جی قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا نہ خاندان نہ کنبے والا ہے ہی نہیں اچھا چلو وہ اکیلا ہے تو ایسا ہوتا ہو کچھ آرام بھی تو کرتا ہوگا وہ تو یا اللہ ایسا تو نہیں ہے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم آرام کی بات کرتے ہو اللہ کو تو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے سبحان اللہ ذرا بولو سبحان اللہ ارے آرام کی تو بڑی بات ہے مولا کو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے وہ ایسا جلی ابدی ہے وہ 24 گھنٹے ہر سیکنڈ اپنے بندوں پہ نظر رکھتا ہے تو جو تیری روزی ہے کوئی روک نہیں سکتا مل کے رہے گی دینے والا خدا ہے بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ بادشاہ سو جائے تب بھی کام خراب ہو جائے گا کہیں چلا جائے تب بھی کام خراب ہو جائے گا لیکن اس کا یہ بھی سسٹم نہیں وہ چلا جائے نہیں نہیں اللہ کی خدائی اللہ کا پاور تو وہاں تک چلتا ہے جہاں یہ مکان بھی نہیں یہ مکین بھی نہیں جی 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 ہائے ہائے لا مقام بھی اسی کی حکومت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا پاور والا تیرا خدا اتنا پاور والا تیرا خدا اچھا ایک بات بتاؤ اللہ نے جب لکھ دیا تو وہ مل کر رہے گا اور جو لکھا نہیں ہے اے میرے عزیز وہ تجھ تک پہنچے گا نہیں جھوٹ کتنا ہی بول لے جی کتنا ہی بول لے مل کے ایک اللہ والا نا سفر کر رہا وہ ٹانگوں کے سفر پہلے سفر ٹانگوں میں ہوتے تھے گھوڑی پہ اونٹ پر ٹانگیں بگی وہ بگی میں ٹانگے پہ سفر اللہ والا بیٹھا تھا اور کوئی ایک شخص حضرت کے پاس میں تھا اور جو پاس میں تھا وہ ایمان والا نہیں تھا وہ اس کا ایمان ہی نہیں تھا اسلام پہ کوئی دوسرے مذہب کا تھا کہنے لگا حضرات آپ کا ایمان قسمت کا مل کے رہتا ہے بے شک مقدر کا مل کے رہتا ہے کہنے لگا اچھا ایک چاول کا دانہ نکالا جیب سے کہنے لگا بتاؤ یہ کس کے نام کا دانہ اب یار وہ اللہ والے تھے اللہ والوں کی تو آنکھوں سے حجابات اٹھ جاتے ہیں اللہ والوں نے دیکھا چاول کے دانے کو کہا مت امتحان لیکن نہیں حضرت بتائیے اس دانے پہ نام کس کا آپ کا ایمان اور آپ کا یقین دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو مذہب ہے واقعی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگوں ذرا ایمان مضبوط کر لینا کان کھول کر کے سنو جو قسمیں کھاتے ہو خدا کی قسم مجھے تو اتنے کی پڑی ہے ارے قسمیں کیوں کھا رہا تیری چیز ہے تیری 9 کی ہے تو 12 کی بیچ دے قسم کیوں کھا رہا تو خدا کی قسم مجھے 11 کی پڑی ہے کیوں حرام کر رہا ہے اسے تو یہ کہ بھائی مجھے تو 5 روپے کی پڑی ہے میں تجھے 10 کی دے رہا ہوں مجھے کتنے کی پڑی ہے اس سے کیا مطلب ہے تجارت ہے منافع لوں گا جی جی اور ہر آدمی جانتا ہے تجارت کرنے کو یار ایسے تھوڑی بیٹھا ہے بیوی بچے ہر آدمی منافع لے گا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے جو ہے بیع کو جائز کیا ہے تو آپ جو ہے تجارت کریں شوق سے کریں مگر پھر بھی قسم کھا رہا ہے حضرات اس دانے پہ کس کا نام کہنے لگے کیا کرو گے پوچھ کے بولے آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ ہی لوگوں میں سنا میں نے دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام بتاؤ کس کا نام اب چاول کے دانے پہ نام تھوڑی لکھا تھا لیکن واقعی نہیں لکھا تھا لیکن اللہ والا اپنی پہ آ جائے تو وہ پڑھ بھی لے گا لکھا کس کا
اللہ والا تو اللہ والا ٹھہرا. اللہ والے کے سامنے کہاں ٹکتی ہیں ساری طاقتیں، ساری پاوریں، سارے کمپیوٹر، سارا سسٹم، سارا ایڈوانس سسٹم پھر اللہ والے کے سامنے. کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہنے لگے بتائیے کس کا ہے. پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ والے نے ایک سیارس پرندہ ہوتا ہے، اس کا نام لے کے بتایا، یہ اس کا نام اس پہ لکھا، وہ پرندہ اسے کھائے گا. کہنے لگے بس لو کھائے گا پرندہ، لیا اور کھا گیا. لیکن جو قسمت میں نہیں ہے نہیں، کچھ بھی کر لو نہ. شداد نے جنت بنوائی مگر قسمت میں نہیں. رب نے کہا بنوا لے، منع نہیں کر رہا ہوں، مگر قسمت میں نہیں ہے. رہ گا نہیں. یہ جھوٹ بول کے دلالیاں کر کے لوگوں کی کھیت جوت کے مینڈا کاٹ کے چکروٹا تنگ کر کے قبرستان جوت کے لوگوں کو ستا کے جھوٹ بول کے حلال و حرام کما کے اور اس کے بعد میں بلڈنگ بناتا، مگر اللہ کی رحمت ٹھان لیتی ہے، اللہ کی قدرت ٹھان لیتی ہے، بنا لے. رہے گا نہیں، بنا لے، رہے گا نہیں. اور دیکھا کہ بنا کے نپٹا، انتقال ہو گیا. کہاں رہا؟ کھا لیا. اللہ والا خاموش. کہنے لگا حضرت کیا ہوا؟ اس دانے پہ تو آپ کہہ پرندے کا نام تھا اور یہ تو میں نے کھا لیا، مگر اس نے جلدی میں کھایا. بحث کی تھی نا تھوڑا سا، جلدی میں کھایا، مقابلے میں تھا نا، تو جلدی میں کھایا. وہ حلق کے نیچے تو نہ گیا بلکہ اوپر چڑھ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھاتے ہو تو کچھ اوپر چڑھ جاتا ہے، اب لگتا ہے کہ اب چھینک آئی، اب چھینک آئی. اس طریقے سے اب کھا تو لیا، اب بات تو کر رہا، مگر اب چھینک آئی اور اب چھینک آئی، اوپر چڑھ گیا. یہ بگی چلتے چلتے راستوں سے گزری، تھوڑی دور پر ایک پرندے کا وہی جوڑا چگ رہا تھا. اپنا جو چگا لیتا نا، لے رہا تھا. اس کو چھینک عین اس کے سامنے آ گئی، اور جب چھینکا تو ناک کے راستے سے وہ چاول کا دانہ کود کے وہیں گرا جہاں وہ پرندہ چگا اپنا لے رہا تھا. جیسے اس کے سامنے آیا، اس نے چونچ مارا اور اٹھا دیا. اللہ والے نے کہا بتا نام کس کا ہے؟ تو نے کھا تو لیا تھا مگر تیری قسمت میں نہیں تھا، اللہ نے تیرے حلق کے نیچے نہیں جانے دیا. دیکھ اس کی قسمت میں تھا، تیرے منہ سے ہو کے بھی واپس آ گیا، اللہ والوں کے قدموں پہ گر گیا. وہ گر کے بولا حضور میں سمجھ گیا اللہ حق ہے، سچ ہے، اس کا پروگرام بالکل فکس ہے. ہاتھ بڑھا کے مجھے کلمہ پڑھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا پروگرام بالکل سچ ہے. میں مان گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں. اور کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گیا. جلسے میں آنے والوں مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یار جب قسمت کا مل کے ہی رہے گا تو کیوں نہ جائز طریقے سے کمائیں، کیوں نہ حلال طریقے سے کمائیں، کیوں نہ اللہ نے اگر ہماری روزی میں اللہ نے اگر ہمیں مالک نصاب کیا ہے تو اگر زکوٰۃ ہمارے اوپر ہے تو کیوں نہ ہم زکوٰۃ نکالیں. کتنے لوگ ہیں لیکن ایسے ہی کھاتے ہیں. اگر تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو مال بڑھے گا نہیں. آپ کی یہ سوچ ہے کہ اگر میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا تو میرا مال بڑھ جائے گا. جلسے میں آنے والوں اس سوچ کو نکالنا پڑے گا. تیرا مال بڑھے گا نہیں بلکہ تیرا مال گھٹتا رہے گا. تیرے گھر کی برکتیں نکل جائیں گی، تیرے گھر کا سکون و قرار ختم ہو جائے گا، تیری زندگی کا قرار ختم ہو جائے گا. جلسے میں آنے والوں اگر اللہ نے آپ کو مالک نصاب کیا ہے تو حساب لگا کے زکوٰۃ نکالو. گھر کا جو مالک مین مکھیا ہے اس کو چاہیے کہ سال میں ایک بار بالکل قلم لے کے بیٹھ جائے اور ایک ایک سکے کا زکوٰۃ نکالے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کا حساب تجھ سے ہوگا، بڑا سخت بیٹھے گا. اور تو کیا سوچتا ہے کہ زکوٰۃ دے دوں گا تو میرا مال گھٹ جائے گا؟ نہیں، بلکہ تیرا مال بڑھ جائے گا، بلکہ تو ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچے گا، بلکہ تیرا مال کورٹ کچہری میں جانے سے بچے گا، بلکہ تیرا مال سن لے دوسری غلط جگہوں سے جانے سے بچے گا. اگر اللہ نے تیرے پاس زکوٰۃ واجب کیا ہے، زکوٰۃ نکال، اپنے مال کو پاک کر. بے شک بے شک. لیکن کتنے لوگ ہیں
بہت کم لوگ ہیں جو حساب لگا کے زکات کو نکالتے ہیں، سوچتے نکال دیا تو کم ہو جائے گا۔ لوگوں تمہاری سوچ غلط ہے۔ جلسے میں آنے والوں ایک کان کھول کر کے سنو، آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر لو مگر اس میں ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو کہیں کالج میں لے کے جاؤ تو کالج والوں سے بات کرو، میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانا چاہتا ہوں، تو کالج والا کہے گا پہلے اس کی فیس جمع کرنا پڑے گی، بعد میں اس کا ایڈمیشن ہوگا۔ اگر آپ یہ کہو مجھے دوائی چاہیے تو ڈاکٹر کہے گا پیسے پہلے چاہیے، اس کے بعد میں تجھے دوائی ملے گی۔ اگر آپ کہو گے مجھے سفر کرنا ہے تو ٹکٹ والا کہے گا پیسہ پہلے ٹکٹ بعد میں ملے گا۔ اگر آپ کہیں آپ کو کھیتی کا کام کرنا ہے، آپ بیج لینے کے لیے جاؤ تو بیج دینے والا کہے گا بیج بعد میں، اس کا پیسہ پہلے۔ آپ کہو گے میں بیج کا پیسہ تو دے رہا ہوں، کیا کھیتی کی گارنٹی ہے؟ تو کہے گا نہیں۔ آپ کہو گے کہ میں پیسہ تو پہلے دے رہا ہوں، میرے بچے کی تعلیم کی گارنٹی ہے؟ اسکول والا کہے گا نہیں۔ آپ کہو گے ڈاکٹر سے میں پیسہ پہلے دے رہا ہوں لیکن کیا شفا کی گارنٹی ہے؟ ڈاکٹر کہے گا نہیں۔ مگر زکات کا نظام اللہ نے ایسے بنایا کہ اللہ پہلے تمہیں مال عطا فرما رہا ہے اور 1 سال اس مال کو خوب اچھے سے استعمال کرو، 1 سال کے بعد اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب زکات دو۔ 1 سال کے بعد بتاؤ ایسا نظام ہے کہیں؟ مجھے بتایا۔ ہر چیز میں پیسہ پہلے لیکن زکات میں مال پہلے پیسہ بعد میں۔ تو نکالو کر اللہ نے مالک نصاب کیا۔